اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں درجہ عالمیہ کے دوسرے طالب علم محترم جناب محمد ناصر اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل فخر اساتذہ اکرام، گرامی قدر طلباء عظام، دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اساتذہ اکرام کی محنت سے، والدین کی دعاؤں سے آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر آیا ہوں وہ عنوان ہے ختم نبوت اور علماء دیوبند۔ یعنی ختم نبوت کے سلسلے میں علماء دیوبند کی خدمات کیا ہیں، ختم نبوت کے تحفظ میں علماء دیوبند کا کردار کیا ہے، ختم نبوت کی پاسبانی میں علماء دیوبند کے کارنامے کیا ہے۔ واجب الاحترام سامعین، ایک لفظ ہے ختم نبوت اور ایک لفظ ہے علماء دیوبند۔ اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو ختم نبوت کے لفظ پر علماء دیوبند کا لفظ قربان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو ختم نبوت کے لفظ پر علماء دیوبند کا لفظ نشاور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو ختم نبوت کے لفظ پر علماء دیوبند کا لفظ نثار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ واجب الاحترام سامعین، یہ میری کوئی عقیدت نہیں، جذبات نہیں، مبالغہ آرائی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی مسلمان بھی انکار نہیں کر سکتا۔ واجب الاحترام سامعین، اللہ کے فضل سے میرا یہ دعویٰ ہے کہ ختم نبوت کو سارے مسلمان ہی مانتے ہیں، لیکن جس طرح علماء دیوبند نے مانا ہے اس کی مثال کوئی نہیں۔ واجب الاحترام سامعین، ختم نبوت کے لیے سارے علماء نے قربانیاں دی ہیں، انکار نہیں۔ ختم نبوت کے لیے سارے علماء کی خدمات قابل قدر ہیں، انکار نہیں، لیکن جو خدمات علماء دیوبند کی ہیں اس کی مثال کوئی نہیں۔ واجب الاحترام سامعین، یہ میرا محض دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس دعوے کی پشت پر میرے پاس ایسے اٹل دلائل ہیں جو ناقابل فراموش ہی نہیں بلکہ ناقابل انکار بھی ہیں۔ واجب الاحترام سامعین، ختم نبوت کے عنوان پر علماء دیوبند نے سارے علماء کو متحد کیا۔ واجب الاحترام سامعین، ختم نبوت کے عنوان پر علماء دیوبند ختم نبوت کے عنوان پر علماء دیوبند سارے علماء کے دروازے پر گئے اور جا کر متحد کرنے والے علماء دیوبند ہیں اور کوئی نہیں۔ واجب الاحترام سامعین ذرا غور فرمائیں، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب
جب پاکستان کی دھرتی پر پاکستان کی اسمبلی میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قانون پاس ہوا، اس وقت اسمبلی میں پاکستان کی مذہبی جماعتوں کی قیادت کرنے والا علماء دیوبند کا فرزند، علماء دیوبند کا سرخیل، مفتی اسلام، مفتی پاکستان، میری مراد مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ تھا، اور کوئی نہیں۔ واجب الاحترام سامعین، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس طرح علماء دیوبند نے ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، اس کی مثال کوئی نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام قادیانی کو مناظرے کا چیلنج کیا، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ ہم مانتے ہیں کہ سید برکات احمد رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، لیکن دنیا مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو کیسے بلائے گی، جس کی آدھی زندگی جیل میں کٹ گئی اور یہ آدھی زندگی ریل میں کٹ گئی۔ واجب الاحترام سامعین، اس شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کیسے بلائے گی جو ایک ایک عالم کے دروازے پر گئے اور جھولی پھیلا کر یوں فرمایا کہ میں ختم نبوت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اس شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کیسے بلائے گی جس کی خطابت نے مرزائیوں کی نیندیں حرام کر دی۔ اس شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو دنیا کیسے بلائے گی جس نے ختم نبوت پر ایسی خطابت کی جس کی مثال کوئی نہیں۔ واجب الاحترام سامعین، اس مرد کلندر نے بازار میں نہیں، چوک میں نہیں، چوراہے میں نہیں، گلیوں میں نہیں، بلکہ عدالت کے کٹہرے میں انگریز جج کے سامنے گرج کر فرمایا کہ مرزا قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر تھا۔ انگریز جج نے کہا کہ اس بول کی سزا بڑی سخت ہے، تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے زبان حال سے یوں جواب دیا کہ ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردر وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ واجب الاحترام سامعین، اس شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو انگریز جج نے کہا کہ اس پر آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے، تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے زبان حال سے یوں جواب دیا کہ مقتل سے اپنی جاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے۔ فرمایا مقتل سے اپنی جاری ہے، ہر دار پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا سیکھا ہے، 100 بار پرانا لگتا ہے، تم سانگ اٹھاؤ یا پتھر، حق بات جو ہے وہ کہنی ہے، یہ ظلم و ستم سرکاری ہے، سرکار پرانا لگتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔